اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور درود لا محدود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر، بارگاہ پروقار کے اندر ہدیتن، عقیدتن، محبتن، نذرانتن، تحفتن، مودتن، ادبن پیش کرنے کے بعد نئی نسل اور فکر اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ نئی نسل کے سینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار منتقل کرنے کے لیے سب سے پہلا اور اہم کام یہ ہے کہ ان کو کثرت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا سکھاؤ، چونکہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود کے نتیجے میں دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار پیدا ہوگا۔ درود طبیعتوں کو نکھار دیتا ہے، درود شریف طبیعتوں میں تقدس پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی کو یہ خوف ہو کہ میری اولاد غلط ہاتھوں میں نہ چلی جائے اور ان کی قسمت کا جوہر کہیں برباد نہ ہو جائے، کہیں ان کی نظر کا تقدس نہ لٹ جائے، تو وہ اپنی اولاد کو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی ترغیب دیں، اولاد کو پاک دامنی نصیب رہے گی۔ درود کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ طبیعتوں کے اکھر پن کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پریشانی ہے کہ اولاد اکر مزاج ہے، بات نہیں مانتی، طبیعت میں سختی ہے، تو ان کو بطور وظیفہ درود شریف کی تسبیح پڑھنے کی تلقین کریں۔ آپ ہفتوں اشروں میں دیکھیں گے کہ ان کی طبیعت میں لطافت آ گئی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ پاک ذہانت کی دولت سے بھی مالا مال کرتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ ہوگا جو کہ دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہوگا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔